الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفیٰ باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا وقال عز وجل واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا المال والبنون زینۃ الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وقال عز وجل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکہف کے پہلے رکوع سے چند آیات، اس کے چھٹے رکوع سے 2 آیات اور اس کے آخری رکوع سے چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان سب کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق فتنہ دجال اور فتنہ مسیح الدجال سے ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں اور دجال فعال کے وزن پر مبالغے کی صفت ہے۔ اس وزن پر اکثر پروفیشنز آتے ہیں، مثلا حاملہ یحملوں کے معنی اٹھانا، اور حمال کلی کو کہتے ہیں۔ ساقہ یسوق سوکن کے معنی ہانکنا، سواق ڈرائیور کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بقالہ کہتے ہیں گروسری شاپ کو، بقال گروسر کو کہتے ہیں۔ تو دجال وہ ہے کہ جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہو، دھوکہ دینا ہو۔ یہ دراصل ایک کردار ہے کہ جس کو انگریزی میں اور کرسچینٹی میں اینٹی کرائسٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایک یہودی ہوگا جو اصفہان سے، ایران میں مشہور شہر ہے اصفہان، وہاں سے ظاہر ہوگا اور یہ المسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ قرآن مجید میں فریکوینٹلی 2 نام آتے ہیں، مسیح، عیسیٰ ابن مریم۔ کبھی عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، کبھی مسیح ابن مریم کہا جاتا ہے۔ مسیح ان کا اپنا نام ہے، گیون نیم جسے کہا جاتا ہے، اور مسیح ان کا صفاتی نام ہے۔ مسیح کے معنی ہے نجات دہندہ، نجات دہندہ یعنی سیوینٹ یا سیویئر۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ
اس زمین پر فساد پھیل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کو جنت میں رکھا، اور شیطان کو ان تک ایکسیس دی ان کو آزمانے کے لیے، اور ان پر اور ان کی اولاد پر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ شیطان تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ لیکن ہوا کیا کہ بہرحال ہمارے ماں باپ آدم و حوا سلام علیہما وہ اس کے دھوکے میں آ گئے، اور انہوں نے دیر بائی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور پھر یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے بعد انہیں جو ان کا اصل مقام تھا، اس لیے کہ انہیں پیدا ہی زمین کے لیے کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے یہ بات ڈسکس کی تھی، ان کے ساتھ شیئر کی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو آدم اور ان کی اولاد کو علیہ السلام زمین کے لیے ہی پیدا کیا گیا تھا، لیکن ایک خاص مقصد کے لیے، انہیں اس تجربے میں سے گزارنے کے لیے، ان پر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ شیطان بہت دھوکے باز ہے، وہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ دیکھو تم اس کے چکر میں آ گئے اور تم نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ اس کے بعد زمین پر بھیجا گیا۔ اب زمین پر شیطان کے چیلے، اس کے ٹرینڈ انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی، وہ قیامت تک یہ حرکت کرتے رہیں گے۔ اور جب شیطان نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ نکل جاؤ، اسٹیپ ڈاؤن، جو تمہیں میں نے غیر معمولی ایک اعزاز دیا ہوا ہے کہ تمہیں فرشتوں میں شامل کر کے ان کا بھی استاد مقرر کیا ہے، اسٹیپ ڈاؤن فرام ہیئر، اور پھر نکل جاؤ، انک من الصاغرین، تو گھٹیا حرکت کرنے والوں میں سے ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے ایک اجازت مانگی تھی کہ انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں، یعنی قیامت کے دن تک مہلت دو، تاکہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کروں کہ اے اللہ تو نے انسان کو جو منصب عطا کیا ہے یہ اس کا اہل نہیں ہے، یہ تیرا شکر گزار نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تمہیں موقع دیا جاتا ہے۔ تو اس نے چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے تو نے مجھے، جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا ہے، اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر، تیری سیدھی راہ پر، جو اللہ کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف لے کے جانے والی ہے، میں اس پر مورچہ بندی کروں گا، اور پھر میں انسانوں پر حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، یعنی ہر طرف سے اور قدم قدم پر۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اعزاز بخشا اشرف المخلوقات ہونے کا، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ ہونے کا۔ لیکن جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ اپنے محسن کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے، جیسے شیطان نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا کہ اس کو فرشتوں میں شامل کیا، ان کا استاد بنایا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تکبر کا مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا گیٹ آؤٹ۔ اب یہی کام اس نے ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام پر کیا کہ ان سے کہا کہ مبارک ہو، تم اشرف المخلوقات بنا دیے گئے ہو، ڈکلیئر کر دیے گئے ہو، بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ فرشتے تم سے افضل ہیں، اشرف ہیں؟ وہ چٹکی میں آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر جا سکتے ہیں اور اپنی شکل بدل سکتے ہیں، جبکہ تم یہ دونوں کام نہیں کر سکتے۔ تو تمہارے رب نے بس ایسے ہی تجھے ڈکلیئر کر دیا ہے، جبکہ تم افضل نہیں ہو۔ اب وہی ناشکرا پن
کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے وہ بھول گیا انسان، اور یہی سوچنے لگا کہ ہو اللہ نے مجھے وہ کیوں نہیں عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے فرشتہ کیوں نہیں بنایا۔ یہ نہ شکر ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ عملی زندگی میں دیکھ لیں، آپ پر اگر کسی نے ماضی میں احسان کیا ہوگا اور پھر کبھی کسی نے آپ کو احساس دلایا کہ ہو آپ کے محسن نے آپ کو یہ نہیں دیا، تو آپ سب احسان بھول گئے ہوں گے اور وہ کمی جو ہے وہ یاد رہی ہوگی۔ اور اسی طرح آپ کسی پر احسان کریں گے اور پھر کوئی اس کو آ کر کنفیوز کرے گا کہ کی کتا تیرے مالک نے تیرے واسطے، تو ہم اسی بات میں الجھ جائیں گے، ہاں میرے مالک نے مجھے وہ چیز نہیں دی، اور پھر ناشکرے پن کا مظاہرہ کرے گا۔ تو آدم و حوا نے ناشکرے پن کا مظاہرہ کیا اور اللہ کا وہ احسان بھلا دیا کہ اس نے ایک مٹی سے پیدا کر کے اور ایک نطفے سے پیدا کر کے اس کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ اور اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ وہ اسی چکر میں پڑ گئے کہ میں کسی طریقے سے ہم وہ جو کمی ہے وہ بھی پوری کر لیں، اور مارے گئے۔ تو دجل میں نے عرض کیا کہ کہتے ہیں فریب کو۔ نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، پھر ابو الانبیاء، امام الناس، پوری نوع انسانی کے لیے رول ماڈل اپنی ذاتی زندگی میں ایز این انڈیویجول۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور انہیں اسوہ حسنہ قرار دے دیا سورہ ممتحنہ کے اندر کہ وہ ایک رول ماڈل ہے۔ پھر اجتماعیت کا آغاز ہوا، اور پھر ہوتے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور انہیں ایک دوسرے زاویے سے رول ماڈل بنایا، اور وہ تھا اجتماعیت۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں تو رول ماڈل تھے کہ انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کسی سے مدد لینا کبھی گوارا نہیں کی، خواہ وہ کتنا ہی بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ ایک مربع فٹ زمین پر بھی اللہ کے دین کو قائم نہ کر سکے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ نما عرب پر اللہ کا دیا ہوا عدل قائم کر دیا۔ عدل جو ہے وہ ہمیشہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی جج بنتا ہے تو وہ آئین کا حلف اٹھاتا ہے، تب وہ جا کر اس کی اپوائنٹمنٹ کنفرم ہوتی ہے کہ میں آئین کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اور اگر آئین انسانوں کا بنا ہوا ہو تو وہ کبھی جسٹ نہیں ہو سکتا، وہ مبنی بر عدل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان خود ایک پارٹی ہے۔ اگر سرمایہ دار قانون بنائیں گے تو وہ سرمایہ داری کو تحفظ دیں گے، جاگیردار قانون بنائیں گے تو جاگیرداری کو تحفظ دیں گے، اگر ہاری قانون بنائیں گے تو وہ زراعت کو اور محنت کو، کاشتکاری کو تحفظ دیں گے، اور اگر مزدور قانون بنائیں گے تو وہ مزدور کو تحفظ دیں گے اور سرمایہ دار کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ جسٹ آرڈر، عدل بر مبنی بر عدل قانون صرف وہی ہو سکتا ہے جو کسی ایسی ہستی کی طرف سے آیا ہو جس کا سب کے ساتھ مشترک رشتہ ہو، اور وہ اللہ رب العالمین ہے کہ جو تمام انسانوں کا سانجھا رب ہے، بڑوں کا، چھوٹوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، کسانوں کا، زمینداروں کا، سرمایہ داروں کا اور مزدوروں کا، اجتماعیت کا، انفرادیت کا، سب کا سانجھا رب ہے۔ لہذا اس کا دیا ہوا قانون ہی مبنی بر عدل قانون ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی جو خدمت کی وہ یہی تھی کہ انہیں اس پر عدل قائم کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدل کے قیام میں بھی رکاوٹیں ڈالی شیطان کے چیلوں نے۔ اگر آپ علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کا مطالعہ کریں تو اس میں علامہ اقبال نے 1300 سال کی جو تاریخ تھی، 1400 سال کی مسلمانوں کی تاریخ، اس کا ایک تجزیہ پیش کر دیا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے کی نو انسانی کی تاریخ کہہ لیں کہ شیطان نے پہلے دنیا پر جاگیرداری قائم کی، اور وڈیرے اور غریب ہاری، وہ ان کے غلام تھے اور ان کے سامنے نہ نظر اٹھا کر دیکھ سکتے تھے، نہ
سر اونچا کر کے چل سکتے تھے، وہ جسٹ ان کے غلام تھے اور پھر ان کے اوپر بادشاہ بیٹھا ہوتا تھا۔ لیکن اس ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے یہ تصور پیش کیا ہے کہ ابلیس اپنی مجلس شورا بلا کر ان سے مشورہ کر رہا ہے، اور جیسے کسی بھی ادارے کی جو مجلس شورا ہوتی ہے اس میں پہلے جو صدر مجلس ہوتا ہے وہ گفتگو کا آغاز کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر دائیں طرف اس کا بیٹھا ہوا سیکریٹری جو ہوتا ہے وہ رپورٹ پیش کرتا ہے، اور کسی بھی ادارے کا سیکریٹری ہمیشہ ایک ہی قسم کی رپورٹ پیش کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ سب اچھا ہے، وی آر ڈوئنگ ویری ویل۔ اس کے بعد پھر الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں اور صدر کے بائیں طرف نائب صدر بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل وہ نقشہ علامہ اقبال نے پیش کیا ہے کہ دوسرا مشیر جو ہے وہ اس کے اس خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ دفتروں میں بیٹھ کے رپورٹیں بھر لیتے ہو تمہیں پتہ کیا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ اب تو جاگیرداری اور بادشاہت مونارکی کا خاتمہ ہو چکا ہے، اب تو جمہوریت آ گئی ہے۔ اب پہلا مشیر جو سیکرٹری ہے اس کو پلٹ کر جواب دیتا ہے، ہوں مگر میری جہانگیری بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو اس سے کیا خطر؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ کہ پہلا مشیر اس کو پلٹ کر جواب دیتا ہے، اور تمہیں کیا پتا؟ یہ اصل میں ہماری اپنی ایک پلاننگ ہے کہ جب لوگ ملوکیت سے بیزار ہو گئے تھے تو ہم نے ایک ڈرامہ رچایا ہے جمہوریت کا، اور جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ ہم نے ایک ونڈو ڈریسنگ دی ہے ملوکیت کو، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ وہ حکومت کر رہے ہیں لیکن کبھی کوئی غریب بھی آیا ہے؟ تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ بڑا خوبصورت شعر ہے، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے۔ یہ شہر یاری کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے پولیٹیکل سائنس کو سیوکس کہتے تھے، ہم اردو میں پڑھتے تو شہریت، تو یہ پولیٹیکل سائنس ہے۔ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اس کا نام وزیر اعظم ہے یا صدر ہے یا اس کا نام بادشاہ ہے۔ یہ وجود میر صدر اور سلطان بادشاہ، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ مجلس ملت پارلیمنٹ ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ کہ بادشاہ کے دربار میں جو کام ہوتے تھے، جو پروسیجرز ہوتے تھے، ان میں سے سب سے اہم پروسیجر جو وہاں پر ہو رہا ہوتا تھا، سب سے اہم کام ہو رہا تھا، وہ کیا تھا؟ لگان کیسے وصول کرنا ہے۔ اور پارلیمنٹ کا بھی پورے سال میں سب سے اہم سیشن جو ہوتا ہے وہ بجٹ سیشن ہوتا ہے، جس کا موضوع کیا ہوتا ہے کہ ٹیکسز کیسے وصول کرنے ہیں، خرچے کیسے پورے کرنے ہیں۔ تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ تو جمہوریت آ گئی۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا مشیر ہے وہ پھر اس کا جواب دیتا ہے کہ چلو مانا کہ جمہوریت تمہارا اپنا لگایا ہوا پودا ہے، لیکن ہے مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ یہ کارل مارکس کی طرف اشارہ ہے جو کمیونزم کا بانی سمجھے یا اس کا فکر دینے والا ہے، کہ اس کا کیا جواب ہے کہ جس نے بالکل سب کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دیا، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ یعنی وہ کچھ ہوا جو کبھی سوچا نہیں جا سکتا تھا کہ مزدور ملوں کو آگ لگا دیں، اور جو ہاری ہیں، کاشتکار ہیں، وہ جاگیرداروں کے کھیتوں کو آگ لگا دیں۔ یہ چائنا میں سب کچھ ہوا ہے، یہ کبھی ہوا نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ پھر چوتھا مشیر اس کو جواب دیتا ہے کہ نہیں، فکر نہ کرو، ہم نے بھی اس کا توڑ کر لیا ہے کہ ہم نے یورپ کے اندر دوبارہ مونارکی کو، بادشاہت کو رواج دے دیا ہے۔ یہ میسولونی ہے کہ جس کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ منٹوں میں رلا لیتا ہے لوگوں کو اور منٹوں میں احساس آ کے لوٹ پوٹ کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایبلٹی جو ہوتی ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی، کسی لیڈر کے لیے یہ بڑی اہم ہوتی ہے
تو ہم نے ایک بادشاہ میں یہ کوالٹی رکھ دی اور اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس کے بعد پھر پانچواں مشیر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سے صدر مجلس سے مخاطب ہو کر، ابلیس سے مخاطب ہو کر کہ ہاں سر، واقعی جن مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے وہ مسائل واقعی ریئل ہیں، بڑے اہم ہیں، اور ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ابلیس خود ہے وہ آ کر جو ہے وہ پھر اپنا صدارتی خطبہ دیتا ہے اور اس میں بڑی مزے کی باتیں کہتا ہے کہ کمیونزم کو، یعنی پہلے تو یہ سامنے آتی ہے نا بات کہ کمیونزم نے آ کے بڑی سلطنتوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور سن 1936 میں یہ نظم لکھی گئی ہے، سن 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اس نظم کو علامہ اقبال کا امت مسلمہ کے نام آخری پیغام قرار دیتے تھے۔ اچھا، اب سن 1936 میں، اب ذہن میں رکھیے گا، ابھی سیکنڈ ورلڈ وار ہونے والی ہے، فرسٹ ورلڈ وار تو ہو چکی ہے، اس کو 2 دہائیاں بیت چکی، اور اب سن 1936 میں یہ نظم لکھی جا رہی ہے، اور اس میں علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ لوہا تپ رہا ہے اور عنقریب جو ہے وہ ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ یہ علامہ اقبال کے ویژن کی ایک بہت بڑی مثال ہے، بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس میں جو مشیر تھے وہ تو کمیونزم کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو اب پورا یورپ کانپ رہا ہے، یعنی روس میں انقلاب آیا، یورپ آدھا ہے، روس آدھا یورپ میں ہے اور آدھے سے زیادہ وہ ایشیا میں ہے، اس کے ساتھ چائنا وہ پورا کا پورا ایشیا میں ہے۔ اب جو کمیونزم کا سیلاب ہے وہ مغرب کی طرف ٹریول کر رہا تھا، اور پورا ایسٹرن یورپ جو تھا وہ کمیونزم کی پوری طرح گرفت میں آ گیا تھا، اور اب جو بڑے بڑے ممالک تھے مغربی یورپ کے وہ کانپ رہے تھے کمیونزم کے مقابلے میں۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ، اب تو خیر امریکہ کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ کوئی نیوٹرل ملک اور کوئی جمہوری ملک نہیں ہے، مسلمانوں کو دبانے کے لیے، مسلمانوں کو سپریس کرنے کے لیے، لیکن جب اس کا روشن چہرہ دکھایا جاتا تھا اس وقت بھی کمیونسٹ پارٹی پر وہاں پابندی تھی۔ کیوں پابندی؟ یعنی اس نظام کو خطرہ ہے کہ کمیونزم آ کر کہیں ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کو آ کر چولہے نہ ہلا دے اور اس کو درم برم نہ کر دے۔ اب اس میں اس کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھیے کہ یورپ پورا جو ہے وہ کانپ رہا ہے کس سے؟ کمیونزم سے۔ اب ابلیس جو ہے اپنے صدارتی خطبے میں یہ بات کہتا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، کہ یہ بھوکے ننگے، یعنی جو کہ ٹپیکل کمیونسٹ کامریڈز ہیں کہ ان کا کیا ہے؟ بکھرے ہوئے بال، ٹوٹے ہوئے جوتے، اور بس ایک تھیلا ہے اس میں کمیونسٹ لٹریچر ہے، اور وہ لے کر پھر رہے ہیں گلی گلی، دروازے پر جا کر دستک دیکھ رہے ہیں، وہ جو کمیونسٹ لٹریچر ہے وہ بانٹ رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشان روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، یہ بھوک سے ستائے ہوئے کمیونسٹ ہو گئے ہیں، اور ذرا ہم ان کو ایک گھٹی ڈالیں گے اور یہ ایک دم کمیونزم سے نکل کر آ کر ہمارے نظام کا حصہ بن جائیں گے۔ اور یہی ہوا کہ روس جب اپنے کلائمیکس پر تھا، اس نے روس سے نکل کر افغانستان پر حملہ کیا اور افغانستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ اب کیا کیا کہ جو یہ نظام تھا امریکہ، اس کے الائز، پھر انہی میں پاکستان بھی تھا، اور تقریباً تمام مسلمان ممالک بڑی پلاننگ کے ساتھ اس میں ایک نفرت کری گئی تھی مسلم ورلڈ میں کمیونزم کے خلاف۔ آپ خود اپنا جائزہ لے لیں، ظاہر ہے آپ سب لوگ دیندار ہیں جو یہاں جمعے کے نماز کے وقت سے پہلے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنا جائزہ لیں، آپ کو سرمایہ دارانہ نظام سے نفرت نہیں تھی، کمیونزم سے نفرت تھی۔ حالانکہ کمیونزم جو ہے وہ لوگوں کی خوراک، لوگوں کے لباس اور لوگوں کے رہائش کا تحفظ کرتا ہے، ان کی گارنٹی دیتا ہے۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ اسی کا نتیجہ تھا کہ یعنی جہاں تک دین سے دوری کا تعلق ہے وہ ہر طرف ہے، کہ ذوالفقار بھٹو نے نعرہ لگایا روٹی کپڑا مکان کا، اور سارے جو اسلامی ذہن کے لوگ تھے،
خواہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، خواہ ان کا تعلق مسلم لیگ سے تھا، خواہ ان کا تعلق کسی اور جماعت کے ساتھ، ماں سوائے جمعیت علماء اسلام مفتی محمود صاحب کی قیادت میں، یہ بھی ظاہر دیندار لوگ تھے، لیکن ان کی سوچ جو تھی وہ تھوڑی سی اس دوسری تھی کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ لیکن ان جنرل جو اسلام پسند طبقہ تھا ان کو کمیونزم سے بھی نفرت تھی، دیر بائی ذوالفقار علی بھٹو سے بھی نفرت تھی، اور سب نے مل ملا کر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کٹا کے چھوڑا۔ خزے میں رکھیے گا۔ اچھا، اب روس آیا ادھر افغانستان میں، اور وہی جو اسلام پسند طبقہ تھا پورے مسلم ورلڈ کے اندر، خواہ وہ یورپ میں رہتا تھا یا امریکہ میں رہتا تھا، لیکن اسلام پسند تھا، اور ان کے اندر یعنی مختلف جو رائٹرز ہیں ان کی تحریروں کے ذریعے سے اسلام کا یہ تقاضا بنا دیا گیا تھا کہ کمیونزم جو ہے یہ چونکہ الہاد پر مبنی ہے، خدا کے انکار پر مبنی ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا جو ہے ان کے لیے سب سے بڑا جہاد ہے۔ لہذا پوری دنیا سے مسلمان، پاکستان سے بھی اور پوری دنیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، مڈل ایسٹ سے، سعودی عرب سے لوگ جو ہیں وہ روس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آئے، اور امریکہ نے ان کو بھرپور سپورٹ کیا اسلحے کے اعتبار سے، اور جدید ترین اسلحہ دیا۔ بندے امریکہ کے کو نہیں مرے، مرے کون؟ جو بھی ظاہر مجاہدین یہاں پر لڑ رہے تھے، جامع شہادت انہوں نے نوش کیا، لیکن بہرحال وہ کامیاب ہو گئے کہ وہ روس کو وہاں سے نکال بھاگتا کریں۔ علامہ اقبال نے اپنی اس نظم میں بہت زیادہ متاثر ہوں ان اشعار سے کہ ابلیس جو ہے وہ بڑا شیطان جو ہے وہ کہتا ہے کہ کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچہ گر، یہ پریشاں روزگار آشفتہ مغز آشفتہ ہو، ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصدقیت فتنہ فردہ نہیں اسلام ہے۔ حکیم مصدق تھے یونان کے اندر، ان کے نظریات بھی وہی تھے جو کارل مارکس کے نظریات تھے، تو علامہ اقبال جو ہیں وہ مارکسزم کو مصدقیت کہتے ہیں کہ وہی فلسفہ جب یعنی اپنی نئی شکل لے کر آیا تو وہ کمیونزم کہلایا، لیکن اصل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مصدقیت ہے، وہ حکیم مصدق کا فلسفہ ہے کہ جو اس کے پیچھے کار فرماتا ہے۔ تو علامہ اقبال ابلیس کی زبان سے کہلواتے ہیں کہ میرے نظام کے لیے اصل خطرہ کمیونزم نہیں ہے، میرے نظام کے لیے اصل خطرہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور وہی ہوا کہ روس جو ہے وہ وہاں سے نکل گیا۔ اب جو پلاننگ کی تھی امریکہ نے وہ کیا تھی کہ 7 گروپس کو امریکہ نے سپورٹ کیا تھا کہ تم روس کے خلاف لڑو۔ اب جب روس کے خلاف فتح مل گئی، اب ظاہر بات ہے انہوں نے آپس میں لڑنا تھا، اور وہی ہوا کہ وہ 7 گروپ جو ہے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ افغانستان کے اندر حکومت نام کی کوئی چیز نہ رہی، اور جوتیوں میں دال بٹنے لگی۔ اب کیا ہوا کہ ایک خاتون کی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس نے ایک قریبی جو مسجد تھی اس کے امام سے جا کر یہ کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، تو آپ ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ آپ کا دین آپ سے کچھ کہتا ہے؟ آپ کی کوئی دینی ذمہ داری ہے؟ وہ اٹھ کر ایک اور امام صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں اٹھ کر ایک قریبی مدرسہ جو تھا اس میں گئے، اور وہاں کے طلباء سے بات کی کہ ہمیں اٹھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ بہت مشکل بات ہے، یہ ہمارا سارا جو نظام ہے، ہمارا سارا معاش جو ہے وہ اسی کے ساتھ وابستہ ہے، ہم اپنی تعلیم مکمل کریں گے، ہم مولوی بنیں گے، پھر مساجد کے اندر ہمیں جاب ملے گی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر وہ ایک اور مدرسے میں گئے، وہاں کے طلباء سے بات کی، انہوں نے سب نے حامی بھری کہ یس وی آر ریڈی۔ اب یہ کیا ہے، یہ طالبان تیار ہو گئے۔ وہ پہلے جو مولوی صاحب تھے وہ ملا عمر تھے، اور پھر انہوں نے اس پورے نظام کی قیادت سنبھالی، اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور سب کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف افغانستان کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ انہیں کیا کیا؟ انہوں نے ایک اسلامی حکومت قائم کر دی اور اسلامی شریعت کو نافذ کر دیا۔ اچھا، ادھر جب آپ احادیث کو دیکھتے ہیں، ابھی حال ہی میں مفتی مسعود ظفر صاحب، یہ 4 چک کے اندر ان کا مدرسہ ہے، تو بڑے محقق عالم دین ہیں،
تو ان کی 3 کتابوں کی رونمائی ہوئی ہے ادھر ٹیکنیکل اسکول کے پاس جو کوئلیم ہوٹل ہے، ریسٹورینٹ ہے، اس کے اندر۔ اس میں انہوں نے ان تمام احادیث کو اکٹھا کیا ہے جو آخری زمانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کو اکٹھا کیا ہے۔ تو اس میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے علامات قیامت کے نام سے، وہ آپ کو مل جائے اور پڑھیے گا، بڑی حیران کن قسم کی معلومات ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اب جب آپ موجودہ حالات کو دیکھیں گے اور ان احادیث کو آپ پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ بالکل وی آر مارچنگ ٹوورڈ دیٹ اسٹیج، وہ اسٹیج تیار ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے درمیان آخری معرکہ جب وہ تیار ہو رہا ہے، یعنی 9/11 سے اس کا آغاز ہوا، یعنی اس کی تیاری تو بہت پہلے سے وہاں پر ہو گئی تھی۔ یعنی 90s میں مجھے امریکہ میں ایک صاحب نے، وہ سونی ٹی وی کے ساتھ پہلے رہے اور کام کرتے رہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ایک سافٹ ویئر تیار ہو رہا ہے کہ کسی بھی ٹیلی فون کال میں جب جہاد کا لفظ آئے گا اور فلاں فلاں لفظ آئے گا تو فوراً آٹومیٹیکلی وہ فون ٹیپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہ کلیمپنگ کا پروگرام جو ہے قابو کرنے کا، وہ پہلے سے بنایا ہوا تھا، اور اس کا پھر فائنل جو سین بنا وہ کیا بنا کہ انہوں نے وہ اپنا جو ان کی عظمت کا نشان تھا ورلڈ ٹریڈ سینٹر، سب سے اونچی عمارت طویل عرصے تک وہ رہی، 101 منزلہ غالباً وہ عمارت تھی، اور وہ دنیا کے بزنس کا سب سے بڑا ہب تھا، وہ اس کو گرایا اور اس کا سارا الزام جو ہے وہ دیا اسامہ بن لادن کو۔ اسامہ بن لادن کون تھے؟ اسامہ بن لادن اسی افغان جہاد میں جو روس کے خلاف ہو رہا تھا، میں نے کہا نا کہ پورے یورپ سے، پوری امریکہ سے، پورے مڈل ایسٹ سے، پورے مسلم ورلڈ سے مجاہدین آئے لڑنے کے لیے، تو اس میں پوری کی پوری سپورٹ امریکہ نے دی اور یورپ نے دی، اسلحہ بھی فراہم کیا اور ٹریننگ بھی فراہم کی۔ تو اسامہ بن لادن کو اسکاٹ لینڈ میں ٹریننگ دی گئی جنگ کی، کھاتے پیتے آدمی تھے۔ بن لادن فیملی جو ہے سعودی عرب میں، یہ آپ جن لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، تو حرم شریف میں، حرم مکی میں، حرم مدنی میں جگہ جگہ آپ کو بن لادن نظر آتا لکھا ہوا۔ یہ بن لادن کمپنی ہے کہ جو سب سے بڑی کانٹریکٹر ہے حرمین کی کنسٹرکشن کی بھی اور مینٹیننس کی بھی۔ ان کے جو والد تھے، ظاہر ہے جب وہ زندہ تھے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ ایک ہی دن تینوں حرموں کو وزٹ کیا ہے، اس لیے کہ ان کے یعنی کنسٹرکشن کے پروجیکٹ جو تھے وہ مکہ مکرمہ میں، حرم شریف میں بھی تھے، مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بھی تھے، اور مسجد اقصیٰ میں بھی تھے۔ تو وہ انہیں فجر جو ہے وہ ایک جگہ پڑھی، فجر پڑھ کے پھر وہاں سے انہیں فلائی کیا اور دوسری جگہ چلے گئے مدینہ منورہ میں، وہاں کام کو دیکھا، ظہر وہاں پڑھی اور پھر فلائی کیا، اور باقی مغرب عشاء کی نماز جو ہے انہوں نے مسجد اقصیٰ میں جا کے پڑھی۔ یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے۔ تو ویسے یہ اپنی جوانی کے دور میں بڑا ایک عیاش نوجوان تھا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے دل بدلا اور وہ افغان جہاد کے لیے تیار ہوئے، اور ان کو ویسٹ نے باقاعدہ اسکاٹ لینڈ میں لڑنے کی ٹریننگ دی۔ اچھا، اب جب وہ روس چلا گیا واپس اور دوبارہ یہاں پر افغانیوں کی حکومت آ گئی اور وہ 7 گروپ لڑنے لگے، اور اس کے بعد پھر ظاہر جنگ ختم ہو گئی ہے، یہ بھی واپس سعودی عرب چلے گئے۔ اس کے بعد جب یہ کویت وار ہوئی ہے، سعودی عرب کے بارڈر پر کویت اور عراق کی وار ہے، اور سعودی عرب میں امریکہ نے اپنے اڈے بنائے کویت کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اب جب وہ جنگ بھی ختم ہو گئی تو اسامہ بن لادن کے جو بائی برتھ سعودی سٹیزن تھے، انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اب امریکہ کو چلتا کیا جائے کہ اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب ان کے اڈے یہاں سے ختم کرو۔ اب ظاہر ہے امریکہ نے اڈے ختم کرنے کے لیے تو بنائے ہی نہیں تھے، وہ تو ساری ان کی پلاننگ تھی کہ ہم نے اب یہاں پر قابض ہونا ہے۔ اب جب امریکہ کو پتہ چلا کہ اسامہ جو ہے یہ تقاضا کر رہا ہے بار بار، اور اس کی بات جو ہے وہ پبلک میں سنی جا رہی ہے اور پبلک بھی کنونس ہو رہی ہے کہ یس یہاں سے اڈے نکلنے چاہیے، تو امریکہ کے کہنے پر سعودی عرب حکومت نے اسامہ بن لادن کی سٹیزن شپ کینسل کر دی، ان کا شناختی کارڈ، ان کا پاسپورٹ ان سے لے لیا گیا۔
اب ظاہر بات ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو قبیلہ ہوتا تھا وہ پروٹیکشن ہوتی تھی، اور اگر قبیلے سے نکال دیا جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ ابو طالب خاندان بنو ہاشم کے سربراہ تھا، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ رائٹ سپورٹ کر رہے تھے، خبردار ساڑھے مڑے نے ہاتھ لایا تھا۔ لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا۔ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب کیا حیثیت تھی؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تو نہیں رہ سکتے، مکہ ایک قبیلے کا شہر تھا، یا وہاں پر کوئی کرشی رہ سکتا تھا قبیلہ قریش کا فرد، یا اس کا غلام، یا اس کا حلیف جس کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو۔ اب بنو ہاشم سے نکال دیے گئے تو دیر بھائی آپ قبیلہ قریش سے نکال دیے گئے، لہٰذا آپ مکے میں نہیں رہ سکتے تھے، لہٰذا آپ اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ طائف گئے ہیں۔ وہ جو سارا طائف کا واقعہ پیش آیا ہے وہ یہ واقعہ ہے۔ اچھا، اب یہ کہیں ٹھہر نہیں سکتے، سعودی عرب میں رہ نہیں سکتے، تو ان کو سوڈان نے پناہ دے دی۔ اب جب سوڈان نے پناہ دی تو امریکہ نے سوڈان کا ناک میں دم کر دیا، اور پھر سوڈان کی حکومت نے ان سے معذرت کی کہ جی پلیز ہم اب اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو اس وقت پھر ملا عمر نے ان کو پناہ دے دی۔ ان دا مین ٹائم افغانستان میں وہ اسلامی حکومت امارات اسلامیہ افغانستان قائم ہو چکی ہوئی تھی، انہوں نے ان کو پناہ دی۔ اب امریکہ کا وہ غصہ ہے کہ ہوتے کون ہیں طالبان، ہوتے کون ہیں ہمارے دشمن کو پناہ دینے والے، انہوں نے پناہ دے دی۔ اب امریکہ پہلے ان سے تقاضا کرتا رہا کہ یہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے والے کرو، انہوں نے کہا جی ثبوت دو، نہیں دیا۔ پھر انہوں نے ظاہر ہے امریکہ کا جو روشن چہرہ ہے جو اس نے دکھایا ہوا تھا پوری دنیا کو، وہ کیا ہے کہ وہ آزاد ملک ہے، اور یہاں پر آزادی رائے ہے، اور کسی کو انڈیولی تنگ نہیں کیا جاتا۔ ان کا عدالتی نظام ہے کہ یہاں کا کوئی آدمی جو ہے، آج سے پہلے، یہ 9/11 کے بعد تو سب کچھ بدل گیا، اس سے پہلے کیا تھا کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، انڈیا سے ہے، ملائیشیا سے ہے، انڈونیشیا سے ہے، لیکن وہاں پر آپ کا کسی کے ساتھ، امریکن کے ساتھ یا یورپ میں کسی گورے کے ساتھ آپ کا ڈسپیوٹ ہوا ہے، آپ عدالت میں گئے ہیں تو عدالت نے آپ کو انصاف دیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ویسٹ کا روشن چہرہ تھا۔ جبکہ عرب ممالک میں چلے جائیں تو آپ کا کسی عرب کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو جائے تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ عرب کے حق میں ہوگا، آپ کے حق میں نہیں ہوگا، بلکہ فیصلہ تو بہت دور کی بات ہے، ویسے ہی آپ کو پکڑ لیں گے۔ اور یہی جرم کافی ہے کہ آپ نے جو خام خواہ جھگڑا جو ہے وہ مول لے لیا ہے کسی عرب کے ساتھ، وہ سعودی عرب ہو یا یہ امارات کا کوئی ملک ہو، یہ سب ایک ہی قسم کے، لیکن یورپ اس کے مقابلے میں تھا۔ اچھا، اب امریکہ ایکشن لیتا ہے کسی کے خلاف صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے، تو ان کی اپنی پبلک ان کو سپورٹ کرنے والی نہیں تھی۔ اب نہ صرف اپنی پبلک بلکہ پورے یورپ کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے سارا مدعا جو ہے وہ ڈالا گیا اسامہ بن لادن پر، وہ دور بیٹھے ہوئے شخص پر، اور پھر جو ہے تقاضا کیا گیا کہ اس کو ہمارے حوالے کرو۔ ملا عمر نے اب اس معاملے کو بڑا خوبصورتی سے ہینڈل کیا، تو انہوں نے پہلے پورے افغانستان کے علماء 500 کے قریب ان کو بلایا اور آ کے کابل میں بٹھا دیا کہ مجھے فتویٰ دو، مجھے رائے دو کہ دین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، کہ کیا امریکہ کے حوالے اس کو کر دیں ہم یا کیا کریں ہم۔ تو ان علماء نے متفقہ طور پر یہ رائے دی کہ نکالے تو نہ، لیکن اسامہ کو چاہیے خود ہی یہاں سے چلا جائے۔ اب ان کی تو رائے تھی نا، اب فیصلہ تو کرنا تھا، ظاہر ہے جو ہائی کمانڈ تھی طالبان کی، تو طالبان کی ہائی کمانڈ میں ملا عمر یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ اب ہماری افغان روایت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمان سے کہیں کہ تم چلے جاؤ، اور تاریخ رقم کر دی۔ وہ جو علامہ اقبال نے اپنے اس نظم کہ ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، اس میں یہ کہا ہے کہ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو۔ تو اب وہ افغان روایت پر وہ ڈٹے،
کہ یہ ہماری افغان روایت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے مہمان سے کہیں جو نکل جاؤ. تو امریکہ نے حملہ تو کرنا ہی کرنا تھا. اس حملے کا مقصد جو ہے وہ اسامہ کو پکڑنا نہیں تھا، وہ اصل میں اس اسلامی حکومت کو ختم کرنا تھا کہ جو وہاں پر قائم ہو گئی تھی. وہ جن احادیث کا میں ذکر آپ کے سامنے کر رہا تھا کہ ان احادیث کے اندر ہے کہ پھر آخری دور میں جو المسیح الدجال سیویئر کا جو تصور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دو نام ہیں، عیسیٰ اور مسیح. عیسیٰ ان کا ذاتی نام ہے، مسیح ان کا صفاتی نام ہے، سیویئر نجات دہندہ. یہ کانسیپٹ کیا ہے کہ جب دنیا پر کفر اور اسلام دشمن، اللہ تعالیٰ کے نظام عدل کے دشمن کنٹرول حاصل کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ پہلے ایک مسلمانوں میں ایک لیڈر پیدا کرے گا حضرت حسن کی اولاد میں سے. وہ جب کمان سنبھالے گا مسلمانوں کی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑی فتوحات دے کرے گا. بہت سے علاقے جو ہیں وہ ان پر اسلامی حکومت قائم کریں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہ مصر سے المسیح الدجال، وہ جھوٹا مسیح جو ہے وہ کھڑا ہوگا اور پورا یورپ، یہ پورا ویسٹ جو ہے اس کا ساتھ دے گا. اور ظاہر ہے جب اس قوت کے ساتھ لڑیں گے، یہ تیسری جنگ ہوگی، وہ عالمگیر جنگ، جس کا ذکر بائبل میں بھی ہے آرمیگیڈون کے عنوان سے، اور احادیث میں اس کا عنوان ہے الملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگ. لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور ملحمہ وہ جنگ جس میں بہت کچھ تو خون ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل سفر کرے گا اور اس کو لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا. 1000 میں سے 999 افراد قتل ہو جائیں گے جہاں یہ میدان سجے گا اس جنگ کا. تو وہ جنگ ہوگی اور پھر مسلمانوں کو سیٹ بیک پہنچے گا. اور حضرت مہدی ان کا نام ہے اس مسلمان لیڈر کا، یہ کنڈینس ہوتے ہوتے وہ شام کے اندر جو ہیں وہ کنٹین ہو جائیں گے. پھر وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور ان کی پوری شخصیت جو ہے وہ ایک معجزانہ شخصیت ہے. بن باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود سے انہوں نے لوگوں سے باتیں کی، مردہ کو زندہ کر کے دکھایا، کوڑی کو تندرست کر کے دکھایا، نابینا کو بینا کر کے دکھایا، اور کھڑے آدمی کو بتا دیا بغیر ای سی جی اور الٹرا ساؤنڈ کے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. یہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ پھر مزید کیا معجزہ ہوا کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے. اب جو زندہ اٹھائے گئے انہوں نے واپس آنا ہے، اس لیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اس سے کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے. یعنی جو بڑی بڑی شخصیتیں ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ان سے ایگزمپٹڈ نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے ایگزمپٹڈ ہو سکتے ہیں؟ لہذا وہ واپس آئیں گے اور وہ حضرت مہدی کو سپورٹ کریں گے اس میریکلس پاور کے ساتھ، اور پھر وہ جو ظالمانہ نظام ہے وہ المسیح الدجال، جو جھوٹا مسیح اینٹی کرائسٹ آئے گا اس کو وہ قتل کریں گے، اور پھر دنیا پر اسلامی حکومت قائم ہوگی اور پورا گلوب جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عدل قائم ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نارمل زندگی گزاریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور اس کے بعد پھر ایک ڈکلائن شروع ہوگا، ہوتے 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 یہاں تک کہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں بچے گا. تو پھر یہ وہ وقت آگا جب قیامت آئے گی. تو یہ ساری جو حدیث ہیں یہ پڑھنے کے لائق حدیث ہیں، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے. اس دور میں جو دین سے دوریاں ہوئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ احادیث پر ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے. بہانہ تو بنایا گیا ہے اس چیز کو کہ جی روایات میں غلطیاں ہیں اور یہ کیسے کنزرو ہو سکتی ہیں. بچانے والا، حفاظت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. قرآن مجید کی حفاظت اس نے کی ہے نا، اس کی لفظاً بھی حفاظت کی ہے، لیکن احادیث میں جو اوور آل تھیم ہے وہ محدثین نے ان تمام خامیوں کوتاہیوں کے باوجود اس کو نکال کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ جو ہے یعنی احادیث ادھر کی یہ ہے مین لائن کہ جو ہمیں ان احادیث سے ملتی ہے. تو وہ سارا کا سارا جو سین ہے، اب میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ کہف کی آیات کی، ان کا کیا تعلق ہے المسیح الدجال کے ساتھ اور اس دجالی فتنے کے ساتھ؟ اس پر تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ کروں گا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی ابتدائی اور آخری آیات 10 شروع کی 10 آخر کی، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نمبرنگ تو اس وقت آیات کی نہیں لگی ہوئی تھی،
لیکن جیسے رفلی انسان کہتا ہے کہ آخری 10 آیات، شروع کی 10 آیات جو انہیں پڑھے گا، جو انہیں اپنے دل میں محفوظ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ المسیح الدجال سے اس کی حفاظت کرے گا، وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اور آپ کا یہ فرمانا کہ جو جمعے کے روز سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرے گا، یعنی نور بصیرت، ایک ویژن عطا کرے گا کہ جو آنے والے جمعے تک اس کے پاس رہے گی۔ اور وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ پھر کیا کیا وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں اسلام سے، اللہ کے دین سے دور کر رہی ہیں، اور ان سب کا مداوع جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔